بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو کا انتہائی لذیذ پراٹھا بنانے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئے گی۔ اگر ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیز۔ اس کے لیے آپ 2 عدد آلو لیں، ان کو آپ کاٹ کر ابال لیں۔ کاٹنے سے آلو جو ہے وہ بہترین ابلیں گے، ان کی ایکسٹرا لیس جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور پراٹھا جو ہے وہ بہترین تیار ہوگا۔ اس کا آپ چھلکا اتار لیں، اس کو آپ اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب آپ اس کو باریک کرش کر لیں۔ کرش کرتے ہوئے آپ خیال رہے کہ اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ آپ چاہیں تو اس کو کچل بھی سکتے ہیں، میش بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی تیار کریں اس کے اندر گلٹی نہ چھوڑیں۔ پھر آپ اس میں ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ شامل کریں، سرخ مرچ پیسی ہوئی 1 چمچ ڈال لیں، سرخ مرچ کٹی ہوئی 1 چمچ ڈال لیں، زیرہ بنا اور پسا ہوا 1 چمچ شامل کریں، خشک دھنیا پسا ہوا 1 سے 1.5 چمچ ڈالیں۔ اب آپ اس میں پیاز 1 میڈیم سائز کا اور 2 سے 3 ہری مرچ، اس کو آپ چاپ یا قطر کر لیں۔ اس کو آپ باریک کر کے اس میں شامل کریں تاکہ آلو کے اندر خوب اچھی طرح میش ہو جائے اور پراٹھا بناتے ہوئے پھٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ اب آپ اس کو چمچ کے ساتھ خوب اچھی طرح میش کریں، ساتھ میں آپ تھوڑی سی کسوری میتھی بھی شامل کر لیں۔ اس کو آپ خوب اچھی طرح چمچ سے یا کسی بھی چیز سے کچلیں تاکہ یہ بالکل نرم ہو جائے، اس کے اندر جو چھوٹی موٹی گلٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ جتنا یہ میزہ بہترین تیار کریں گے اتنا ہی پراٹھا جو ہے وہ بہترین تیار ہوگا۔ اس آلو کے میزے کو آپ بالکل نرم کریں، جس طرح حلوہ ہوتا ہے، کریم ہوتی ہے، اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح سے میزہ تیار کرنے کے بعد اب آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں۔ الگ باؤل میں آپ 1 پیالی گندم کا آٹا لیں، آپ چاہے تو میدے کے ساتھ بھی یہ پراٹھے بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں پانی شامل کریں، پانی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ پانی آپ ایک ہی دفعہ نہیں ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی ڈالتے جائیں اور اس کو آپ گول کے نرم کرتے جائیں۔ اس کو آپ چمچ کے ساتھ یا ہینڈ مکسر کے ساتھ خوب اچھی طرح گولیں تاکہ اس کے اندر گلٹی جو ہے وہ نہ رہے۔ اس میزے کو آپ پتلا سا بنا لیں کیونکہ بعد میں آلو کا مکسچر بھی اس کے اندر شامل ہونا ہے، اس سے یہ گاڑھا ہو جائے گا۔ آپ اس کو پتلا سا نرم سا تیار کر لیں۔ پھر آپ اس میں نمک شامل کریں۔ نمک ہم نے آلو کے اندر نہیں ڈالے، نمک آپ آٹے کے اندر ڈال لیں، ساتھ میں آپ آئل شامل کر لیں۔ 2 چمچ آئل ڈالنے سے پراٹھا جو ہے وہ نرم، سافٹ اور بہترین تیار ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو آٹے میں ڈال کر خوب اچھی طرح مکس کریں۔ اس کو آپ ایک ہی ہاتھ میں 1 سے 2 منٹ تک اچھی طرح نرم کریں، پھر آپ اس طرح کا اس کو تیار کر لیں۔ دیکھیں اگر مکسچر جو ہے وہ گاڑھا ہے تو آپ اس کے اندر پانی جو ہے وہ اور شامل کر لیں تاکہ یہ نرم ہو جائے، پتلا ہو جائے۔ جتنا یہ پتلا ہوگا اتنا ہی پراٹھا بہترین تیار ہوگا۔ اب آپ اس میں آلو میش شدہ شامل کریں۔ آلو ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ آلو کو آپ ہینڈ مکسر کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ یا کسی بھی مشین کے ساتھ آپ اس کے اندر خوب اچھی طرح مکس کریں کہ یہ دونوں چیزیں یکجاں ہو جائیں۔ آلو اس کے اندر بالکل اس طرح جذب ہو جائیں جس طرح کہ بالکل آٹا ہوتا ہے، کریم ہوتا ہی ہے۔ اس طرح سے آپ اس کا میزہ تیار کرنے کے بعد اب آپ اس کو ڈھانپ کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ آٹا جو ہے وہ تھوڑی دیر ریسٹ میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ مکسچر جو ہے وہ اس طرح کا تیار ہو تاکہ پراٹھا بناتے ہوئے بہترین تیار ہو۔ اگر زیادہ گاڑھا بنائیں گے تو بھی پراٹھا صحیح نہیں بنے گا اور اگر زیادہ پتلا ہوگا تو بھی صحیح نہیں بنے گا۔ اب آپ
तवे या पैन जिसके ऊपर आपने पराठा बनाना है, इसकी सतह पर आप हल्का सा ऑयल लगा लें। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाएं, सिर्फ इतना लगाएं कि पराठा जो है इसके साथ चिपके नहीं। अब आप इसके ऊपर 1 या 2 चम्मच भर के इसके ऊपर डाल लें और इसको घुमाकर इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लें। जब पराठा ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। अब आप इसको दूसरी साइड से भी पकने दें। साइड चेंज करके आप 1 मिनट के लिए इसको हरकत नहीं दें ताकि पराठा जो है वो टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। जब पराठा दोनों साइड से सेट हो जाए तो फिर आप इसको आसानी के साथ हरकत दे सकते हैं। अब आप इसको ऊपर से हल्का सा दबाएं ताकि पराठा जो है वो अंदर तक अच्छी तरह तैयार हो, अंदर से पराठा जो है वो कच्चा ना रहे। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएं, इसको आप नॉर्मल आंच पे पकाएं। जब दोनों साइड से पराठा जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसके ऊपर आप घी या ऑयल लगाएं और इसको आप ब्राउन होने दें। इस तरह आप इसको दोनों साइड से अच्छी तरह पकाएं। आप देखें कितना अच्छा और बेहतरीन पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम वक़्त में इंतहाई लजीज पराठा जो है वो तैयार कर सकेंगे। दोनों साइड से पराठा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसको उतार लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी बना लें। बाकी पराठे बनाने से पहले आप चेक कर लें कि अगर तवा खुश्क है तो आप इसकी सतह पर दोबारा से ऑयल लगा लें, चूल्हा धीमा कर लें और इसके ऊपर आप 1 या 2 बाउल भर के डालें और इसको आप गोल करके इसका पराठा बना लें। पहले वाले अमल की तरह आप इसको पकाएं। अगर आप पराठे को फूला हुआ बनाना चाहते हैं तो आप पराठे को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पकाने के बाद आप इसको पुने के साथ या सूती कपड़े के साथ इसको किनारों से हल्का हल्का दबाएंगे तो पराठा जो है वो फूलता जाएगा। इस तरह से आप पराठे बनाएं, सबली उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप ये रेसिपीज़ एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये बहुत ही लजीज पराठा है। आप देखें कितना अच्छा बेहतरीन तैयार हुआ है। आप रेसिपीज़ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।